اور پھر جانور ہو کے وہ بھی حضور کے ساتھ وفا کرے تے اسی حضور دے امتی انسان ہو کے اسی رسول اللہ دے نال وفا کس طرح چھڑ دئیے۔ قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ شفا شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک کافر ہے، اس نے شکار کے لیے وہ گیا جنگل میں، تو اس نے کیا دیکھا، ہرنی تھی، وہ اپنے 2 بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، تو چونکہ اس ہرنی کا دھیان وہ شکاری کی طرف تو نہیں تھا، وہ بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، تو شکاری کے لیے بڑا آسان ہوا، اس نے جال پھینکا، ہرنی جون سی ہے وہ شکار ہوگی، ہرنی کو وہ پکڑ کے لے آیا۔ اب قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ہرنی کو اس شکاری نے اس طرح بند کر دیا، ایک راہ گزر تھی اس کے ایک طرف، روڈ کے ایک طرف ہونی ہے سڑک کی، تو کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ وہ ہرنی آنکھوں سے آنسو اس کے جاری ہیں، اور پھر ماں کی ممتا بھی ہے، سوچ رہی ہے دودھ پیتے بچے ہیں، ان کو تو کوئی بھیڑیا کوئی شیر کھا جائے گا یا وہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، تو اب ہرنی کی کوئی امید باقی نہ رہی۔ لیکن امیر المجاہدین فرماندے نے کہ جب ساری امیدیں ٹوٹ جاننا پھر مدینے والے کا سارا کام آتا ہے۔ اتنی دیر میں امام الانبیاء آقا و مولا حضور علیہ السلام کا گزر ہوا، ہرنی کی بھری آنکھیں ہیں، حضور کی طرف دیکھی اور مخاطب ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہرنی کی آنکھیں بھری ہیں اور آقا و مولا حضور علیہ السلام کا چمکتا و دہا چہرہ دیکھنا عرض گزار ہو گئی۔ آج دا مولوی کہندا ہے دیوار کے پیچھے نہیں پتا، یہ نہیں سنتے وہ نہیں سنتے، یہ تو ہرنی کا بھی عقیدہ ہے، ہرنی کو بھی پتا تھا کہ اس کائنات میں میری کوئی بولی سمجھے گا تو وہ حضور کی ذات ہے۔ ہرنی آکے دکھ اور مداوع بیان کرنے جا رہی، ہرنی کو بھی پتا ہے کہ اگر میرے دکھ درد کی دوا کوئی مداوع کرے گا تو وہ بھی جناب امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہرنی نے عرض کی یا رسول اللہ 2 بچے ہیں، وہ جنگل میں رہ گئے، یہ شکاری ظالم مجھے شکار کر کے لے آیا، اتنی سی عرضی ہے آپ مجھے رہا کریں۔ میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے یوں گئی اور یوں واپس آئی۔ حضور علیہ السلام مسکرایا، حضور نے فرمایا رہا میں تجھے کر دیتا، لیکن اگر تو گئی اور واپس نہ آئی تو ہرنی نے پتہ کیا عرض کی آگے سے، یا رسول اللہ پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام نامی آپ کا ذکر کیا جائے پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ نہ بھیجے۔ ہرنی بول پئی یا رسول اللہ پھر میرے اوپر اس شخص جتنی لعنت کہ قیامت تک جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے آپ کا نام لیا جائے پھر وہ آپ کے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھیجے۔ اب آقا و مولا نے اپنے دست سے اس کو رہا کیا تو وہ اس طرح پھر چھالاں مار دی، چلی گئی جنگل کے اندر اس نے بچوں کو دودھ پلایا، ادھر سے وہ شکاری آ گیا، جال دیکھا خالی، عرض کرنے لگا کہ جناب ہرنی تھی میرے اشکار، میں اس کا مالک، میری ملک سی، میرا حق سی، کدھر گیا؟ حضور نے فرمایا کہ میں نے رہا کیا۔ حضور نے فرمایا میں نے چھوڑ دیا، ابھی گئی ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے، ابھی واپس آ جائے گی۔ عرض کرنے لگا جناب کدے شکار بھی چھوٹ کے واپس آیا؟ حضور نے فرمایا بات تو ایسے ہی ہے کہ کسی بندے کے ہاتھ سے جائے تو واپس آتا نہیں، لیکن جب نبیوں کے امام کے ہاتھ سے جائے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے اب یہ وہ بات آ گئی ہے وفائے رسول کی، ہرنی ہے اور پتہ نا ہرنی کا دل کتنا ہے، کوئی دلیری تو ہے کوئی نہیں، ہرنی ہے۔ اب ہرنی کو سامنے موت بھی نظر آ رہی ہے کہ واپس آئے گی تو یقینی موت ہے، قید ہے، اس کے بعد گلے کے اوپر چھری پھرے گی، وہ تو کھال بھی میری پٹھی لا دے گا، ساری چیزیں ہرنی کو پتہ ہیں، لیکن وہ عجب منظر تھا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں خدا کی قسم کچھ دیر کے بعد جب جنگل پہ یوں نظر پڑی تو جنگل سے خالی ہرنی نہیں اپنے ساتھ 2 دودھ پیتے بچے بھی لے کر آ رہی تھی۔ بتاؤ جی، مرغی چوچے کٹے، بلی آ جائے حملہ ہو جائے، اور مرغی جو ہے نا وہ بلی نو بھی پہ جاتی ہے، ماں دی بامتا ہے نا، وہ مرغی جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بلی کو بھی پڑ جاتی ہے، کتے کو بھی پڑ جاتی ہے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان بچانے کے لیے۔ لیکن یہاں عجب منظر ہے، ہرنی خود تو آ رہی، وعدہ کا وفا تقاضا تو اتنا ہی کافی تھا، ہرنی اکیلی آ جاتی، حضور کے ساتھ وعدہ وفا ہو جاتا، لیکن وجہ کیا ہے، ہرنی خود بھی آئی، ساتھ 2 دودھ پیتے بچے بھی لے کے آئی، اور قیامت تک یہ بات یہ مسئلہ سمجھانا مقصود تھا کہ پہلے بات تھی ہرنی کی،
نبوت کہ کچھ انصار آقا و مولا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک جوان اونٹ ہے، پاگل ہو گیا، جھلا ہو گیا، وہ اتنا شدید پاگل ہو گیا، وہ جس انسان کو دیکھتے نا اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے، اور فلاں حویلی میں ہم نے اس کو بند کر دیا، وہاں قید ہے۔ تو حضور علیہ السلام مسکرائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر چلیے نا اس اونٹ کی طرف۔ اب وہ پاگل اونٹ ہے، حیوان ہے، جانور ہے، 4 ٹانگوں والا، جس کو دیکھتے اس کو کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر چلے نا اس اونٹ کی طرف۔ حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ ایک عجب منظر تھا، آگے آگے امام الانبیاء آقا و مولا حضور علیہ السلام اس طرح تشریف لے کے جا رہے، کہتے ہیں حضور کے پیچھے میں چاہ رہا، میرے پیچھے وہ انصار چاہ رہے، جا کے اس حویلی پہ پہنچے، اس کا دروازہ بند تھا۔ رسول اللہ نے حکم فرمایا، حضور نے فرمایا کہ دروازہ کھول دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، آقا و مولا حضور علیہ السلام اس حویلی کے اندر داخل ہوئے، پیچھے ہم بھی داخل ہو گئے۔ ایک طرف نا حویلی کے ایک طرف کونے میں وہ اونٹ پاگل منہ سے جھاگ نکلی، ادھر پھیرے اس طرح پاگل اونٹ۔ کہتے ہیں جیسے اس نے دیکھا نا کہ کچھ لوگ اس احاطے میں داخل ہو گئے، کہتے ہیں وہ اونٹ نا بالکل دیوانہ وار حیوان سی، پاگل سی، کہتے ہیں بڑی شدت کے ساتھ، بڑی قوت رفتار کے ساتھ اس طرح لگ رہا سی حملہ آور ہونے کے لیے وہ ہماری طرف بھاگا۔ کہتے ہیں لیکن جیسی وہ نزدیک آیا نا اور حضور کے چمکتے وہ دعا چہرے پہ اس اونٹ کی نگاہ پڑی، جانور ہے، پاگل ہے، اونٹ ہے، منہ سے جھاگ بھی ہے بھی حیوان، جو عقل شعور تھا وہ بھی چاہتا رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے رسول اللہ کے چمکتے چہرے پہ نگاہ پڑی، عجب منظر کہ وہ اونٹ ٹھہر گیا، اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدموں پر رکھ دیے، حضور کے پائے دس کا بوسہ لینے لگ گیا۔ حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ عجب منظر، یہ تو پاگل ہے، جس کو دیکھتا تھا کاٹنے کے لیے بھاگتا تھا، وجہ کیا؟ حضور نے فرمایا اس کائنات میں ایسا کوئی ذرہ نہیں، ایسی کوئی شے نہیں جس کو یہ نہیں معلوم کہ میں محمد عربی اللہ کا آخری رسول ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ آج غلطی اور جھلے پاگل حیوان 4 ٹانگوں والے اونٹ سے نہ ہوئی، آج کوئی بدبخت یہ کہے کہ ہم نے بن جانے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر عقیدہ ختم نبوت کے بل کے اوپر مسودے کے اوپر دستخط کر دیا، کلیریکل مسٹیک ہو گئی۔ ہم نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت کے اوپر غلطی کسی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ آگے سنو جی، وفا کی بات، ختم نبوت کی بات۔ میرے اوپر ہر سال 3 مہینے پابندی لگتی ہے، زبان بندی۔ ابھی بھی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میرے اوپر اس وقت بھی زبان بندی ہے، لیکن پھر کوئی ایسی زبان بندی ہے، محرم کا مہینہ، سفر کا مہینہ، ربیع الاول شریف کا مہینہ، اس مرتبہ جب پابندی لگی جمعہ پڑھانے کے لیے میں جا رہا، محرم کا آغاز تھا، تو ایس ایچ او آ گیا ڈالے لے کے ساتھ، وہ مجھے آگے کہتا جی یہ آرڈر ہے اور آپ کے اوپر زبان بندی ہے، آپ تقریر نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا میں نے پڑھ تو لیا لیکن میں نے کہا کہ یہ کس نے لگائی ہے جی زبان بندی؟ اس نے کہا جی ڈی سی او نے۔ میں کہا ڈی سی او کو یہ کس نے اختیار دیا ہے؟ میں کہا ڈی سی او کا کام تو یہ ہے کہ ضلع کے اندر کوئی گٹر کا ڈھکنا نہیں ہے تو گٹر کا ڈھکنا لگوائے، ڈی سی او کا تو کام یہ ہے کوئی کھمبا نہیں ہے تو کھمبا لوا دے، کدھر بجلی خراب ہے وہ لوا دے، کوئی اور انتظامی امور ہے وہ صحیح کرے۔ اور میں کہا ڈی سی او کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت رسول کے معاملے میں ٹانگ اڑائے؟ ڈی پی او کو کس نے یہ اختیار دیا کہ دینی معاملات کے اندر آ کے اپنی اور لچ مارے؟ میں وہ کہتے جناب آپ پہ پابندی ہے، میں کہتا تو ادھر ہی کھلو، ڈی سی او نے بھی بلا۔ میں نے جمعہ پڑھایا، پہلا پرچہ، تقریر اس دن میں نے کرنی تھی 2 کا ٹائم تھا، لیکن میں نے جمعہ پڑھایا، پہلا پرچہ، انہوں نے کہا جی پرچہ ہو گیا۔ میں کہا کوئی ٹینشن نہیں۔ اس کے بعد عصر کے بعد تقریر کی، پھر مغرب کے بعد، پھر مرزائی قادیانی کے مرکز کے سامنے جامع مسجد عیدگاہ میں عشاء کے وقت 4تھی تقریر، دن کو پرچہ، رات کو پرچہ۔ مجھے کہنے لگے جناب 4 شیڈیول لگ جانا، پرچہ ہو جانا، جیل ہو جانی۔ اور میں کیا کتا 200 کی روٹی کھا کے بو کر کے مالک کے ساتھ وفا کرے اور مولوی اور پیر سب کچھ حضور کے نام کا کھا کر اسی حضور کی زندگی گل بھی نہ کریے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بس باقی ہمارا معیار، ہمیں امیر مجاہدین جو تربیت دے گے وہ یہی ہے، ڈی پی او نہیں، ڈی سی او نہیں، تھانے دار نہیں، جرنیل نہیں، جج نہیں، اور پوری دنیا کے تاج اور تخت تمام
तमाम दुनिया के बादशाह मिला लिए जाए, जिस हस्ती के नाम का कलमा हमने पढ़ा, खुदा की कसम उनके पेशाब मुबारक के कतरे की भी ये बराबरी नहीं कर सकते। बस ये क्या जी, डीसीओ आ गया, डीपीओ आ गया, दफ्तर आ गया, प्रोटोकॉल आ गया, एसओपीस आ गई। हमने कहा वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सब कुछ तो हजूर की वजह से, सस्ते हजूर के नाल वफा करो, कुछ भी नहीं होता। इंशाअल्लाह निकलेंगे ना हजूर के दीन के लिए इंशाअल्लाह, मीनार इंशाअल्लाह गिरवाने हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये तो मुल्क पाकिस्तान के कानून में दर्ज है ना, 295A है, फिर 298B, 298C, हाँ पाकिस्तान पेनल कोड, PPC ताज़ीरात पाकिस्तान। तो ये तो मुल्क पाकिस्तान के कानून के अंदर दर्ज है कि जो कादियानी है वो अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, वो कोई भी शायर इस्लाम का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपनी इबादत खाह को वो मस्जिद नहीं कह सकते, फिर वो मीनार नहीं लगा सकते, मेहराब नहीं लगा सकते, गुम्बद नहीं लगा सकते। ये याद रखें कि अकीदा ख़त्म नबूवत का जो पहले फरमा रहे थे अल्लामा साहब, अमीर मुजाहिदीन फरमाते थे अकीदा ख़त्म नबूवत ईमान का जुज़ नहीं है, बल्कि अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर ही तो ईमान और इस्लाम खड़ा है। बुनियाद तो अकीदा ख़त्म नबूवत है, उसकी बुनियाद के ऊपर जो साहिब कुरान भी है, उसी बुनियाद के ऊपर इस्लाम भी है, उसी बुनियाद के ऊपर ईमान भी है, उसी बुनियाद के ऊपर अहादीस भी हैं। पूरी अगर ये इमारत खड़ी है तो वो अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर खड़ी है। हाँ, इसमें मदानत नहीं करनी इंशाअल्लाह, ठीक है ना जी। तो ये आखिर वो क्या वजह थी बताओ जी। 1200 सहाबा जंग यमामा में अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए शहीद हुए कि ना हुए? कितने सहाबा जौन से हैं वो अंधे हो गए, उनको जनाब आंखों के अंदर उन्होंने तीर मारे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मखरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये होती है अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत की बात। तो आप जिस टाइम जंग की तैयारी कर रहे सन ना, सहाबा कहते हैं कि वो अपने साथ इत्र जो है वो लेके गए सन, खुशबू इस तरह करके ना, तो यहाँ अपनी पिंडलियों पे लगाए, फिर इस तरह लगाए, फिर इस तरह अपने जोड़ों पर लगाए। तो उसके बाद वो पता क्या कहा, फिर उन्होंने ये दुआ की। जंग शुरू होने लगी, बहुत बड़ी खून रेजी वाली जंग थी, 80,000 मुसलमान कज़ाब बंदे लेके आ गए, यहाँ सहाबा कुछ हज़ार। तो फिर दुआ क्या की कि या इलाही मुझे उस वक्त तक मौत ना दी जिस वक्त तक के ख़त्म नबूवत के ऊपर पैरा मुकम्मल ना हो जाए। लेकिन मौत मांगी, ये नहीं आगे से अर्ज की कि यार या इलाही मैनू वापस जिंदा ले जाए, बीवी भी तो हैं, बच्चे भी तो हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए आ गया, या इलाही मौत चाहिए, जिंदगी नहीं चाहिए, शहादत चाहिए। लेकिन जो शहादत मांगी ना, इंसान काम जाता है। अर्ज की कि या इलाही मुझे उस वक्त तक तूने मौत नहीं देनी जिस वक्त तक का मैं अकीदा ख़त्म नबूवत की पहरेदारी की हिफाजत के वास्ते अपने एक एक जोड़ के ऊपर, एक एक अंग के ऊपर तीर और तलवार और नेज़े का निशान लगा हुआ ना देख लूं। जिस वक्त तक एक एक अंग, एक एक जोड़ मेरा जौन सा है वो जख्मी ना हो जाए, खून आलूद ना हो जाए, या अल्लाह पूरा जिस्म जख्म से चूर ना हो जाए, उस वक्त तक तो मुझे मौत ना दी। साहबा कहते हैं फिर हमने उनके वो आखिरी लम्हात देखे, कहते हैं वो इस हाल में पड़े थे, खुदा की कसम उनका एक जोड़, एक अंग, पूरा जिस्म का एक बालिश भी ऐसा हिस्सा नहीं था जो कटा हुआ ना हो। तो फिर जैसी दुनिया से जाने लगे, साहबी रसूल को अर्ज क्या की, तो वो मगरिब का टाइम हो चुका था, तो फरमाने लगे कि जो बाकी साहब हैं क्या उन्होंने रोज़ा अफ्तार कर लिया? काला नाम फरमाने लगे जी उन्होंने तो कर लिया, मैं आपके लिए अभी पानी लेके आता हूँ। साहब रसूल फरमाते हैं कि मैं खुदा की कसम जब मैं पानी लेकर आया ना, तो आगे हज़रत अब्दुल्ला बिन मखरमा जामे शहादत नोश कर चुके थे। तो फिर हमें सब कुछ खा जाने के बाद, सब कुछ पी जाने के बाद कुछ भी नहीं है यार, पर्चा कोई फिर ऐसा पर्चा है जो क़ीदा ख़त्म नबूवत की पहरेदारी से हमें पीछे कर लेगा। हज़रत सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप इतने खूबसूरत कारी और कुरान है कि जिनकी कुरान की तिलावत हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सुनी। आज बहुत बहुत बड़े मिस्र से भी कारी आते हैं, यहाँ हाथ रख के जनाब बड़ी बड़ी वो क़रात करते हैं, तिलावतें करते हैं, लोग सुभान अल्लाह आते, बेला आते, सारा कुछ। लेकिन मुझे बताओ जो कारी है कुरान का, क्या उसको पता है कि उसकी की भी क़रात या उसकी की भी तिलावत रब की बारगाह में कबूल है कि नहीं? लेकिन यहाँ तो हज़रत सालिम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने खुद कुरान सुना, हाथ उठाए, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कुरान पढ़ने वाला मुझ मोहम्मद अरबी की उम्मत में पैदा किया, जिनका कुरान मजीद सुनना हुज़ूर ने पसंद फरमाया, रब का शुक्र अदा किया। इतने बड़े कारी कुरान है, क़यामत तक तो ऐसा आना कोई नहीं। लेकिन जंग यमामा के लिए आप भी चल पड़े ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए, और तारीखी जुमला फरमाया, क्या फरमाया आपने? फरमाया कि मुझसे बुरा तो कारी कुरान होगा कोई नहीं कि अगर मैं अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत से पीछे हट जाऊं। और आपके जो दोस्त हैं जिन्होंने आपको आज़ाद कराया था, हज़रत अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ٹھیک ہے، آپ دونوں جنگ کے اندر موجود تھے، دونوں موجود تھے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت سالم جو قاری قرآن ہے نا وہ اسلام کا جھنڈا تھا. کہتے ہیں دائیں ہاتھ کے اندر جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا. کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہتے ہیں کہ پھر ان کو پہلے تلواریں لگی لیکن انہوں نے جھنڈا جو ہے وہ نیچے نہ گرنے دیا. کہتے ہیں پیچھے سے پھر منکر ختم نبوت آیا, اس نے پیچھے سے اتنے زور کا وہ نیزہ کیا کہ وہ آگے سے جو ہے وہ آر پار ہو گیا. کہتے ہیں اس کے بعد کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت سالم حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں اس طرح گرے, منہ بار اس طرح. تو کہتے ہیں منہ بار گرے, لیکن خدا کی قسم ختم نبوت کا جھنڈا شہید ہو گئے لیکن اس کو گرنے نہ دیا. صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم, آپ بھی جناب چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا آپ تو اندھے ہیں, آپ تو نہ وار کر سکتے نہ دفاع کر سکتے, آپ کیا کریں گے, آپ کا کیا کردار ہے؟ تو عرض کی کہ جناب میں نے یہ سنا ہے کہ بڑی خون ریزی والی جنگ ہونے جا رہی, 80,000 لاکھوں کا لشکر وہ لے کے آ رہے, تو مجھے بس اتنا کام کر دیجیے گا چونکہ میں تو دیکھ نہیں سکتا. تو اگر اللہ نہ کرے کوئی اتنے سخت حالات بن چکے, کیونکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو 3 مرتبہ وہ پیچھے دھکیل چکے تھے, اس سے پہلے 3 مرتبہ جنگ کے اندر وہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل چکے تھے. عرض کی کہ بس میری اتنی سی عرضی ہے کہ اگر وہ ایسی خون ریزی ہو جاتی ہے, کوئی ایسا مقام بن جاتا کہ وہ سارے کافر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ذرا سے اندر, اگر جو سی ہماری صفیں ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا, تو پھر کیا ہے کہ بس میں تو اس لیے جا رہا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دینا, چونکہ میں اندھا ہوں, میں دیکھ تو نہیں سکوں گا کہ جنگ کی شدت کیا. صحابہ کہتے ہیں پھر وہی منظر ہم نے دیکھا کہ اتنا جو ہے وہ زمین کے اندر پہلے گڑھا کیا گیا. حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے گڑھا کیا زمین کے اندر نابینا ہو جانے کے باوجود, پھر اس کھڈے کے اندر کھڑے ہوئے, اتنے زمین کے اندر تھے. پھر حضور کے عقیدہ ختم نبوت کا جھنڈا جو ہے ہاتھ میں اس طرح انہوں نے اٹھایا, اور پھر وہ اسی حالت میں وہ شہید بھی ہو گئے, لیکن وہ ختم نبوت کا جھنڈا تھا جو آپ نے ہاتھ سے گرنے نہ دیا. لیکن یہ بات تو تب نا, اقبال کہتا ہے غیرت جس کا نام تھا وہ گئی تیمور کے گھر سے, اور غیرت بڑی چیز ہے جہان تگ و دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جنہوں نے پوری زندگی ABCD کے پیچھے جنہوں نے زندگیاں غرق کر دی, بتاؤ جی کبھی ایک کے در, کبھی دوسرے کے در, کبھی در بدر, بتاؤ کیا کچھ ان کو ملا؟ کبھی امریکہ کے پاس, کبھی یہودی کے پاس, کبھی مودی کے پاس, کبھی UN کے پاس, کبھی FATF کے پاس, کبھی ورلڈ بینک کے پاس. ہم لبیک والے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ملتا, آج چلو تیرے مصطفیٰ کی طرف. ملک پاکستان کا خزانے اوپر نہ پڑے تو پھر کہنا جتنے مرضی تسی جاندے رہو, لیکن تیرے در سے یا جو پھرتے ہیں پھر در پتہ یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں. ہمیں تو نہیں سمجھ آتی حضور کا دین پا جانے کے بعد. پھر آج کا مسلمان پھر ABCD. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, بس یہاں ہی میں بات سمیٹوں گا, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین. انہوں نے کہا آج بندہ ہے مومن تو پوچھو جناب صبح جا رہے, شام آ رہے, دن کو جا رہے, رات کو آ رہے, قرآن پڑھنے جا رہے نظام مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے, اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے, ختم نبوت کی حفاظت کے لیے. سارے یہی کہیں گے نہیں جی میں تو زمیندارے واسطے جا رہا, دانے واسطے جا رہا, کاروبار کے لیے جا رہا, پیسے کے لیے جا رہا ہے. وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین, کچھ بھی نہیں ملنا در مصطفیٰ سے دور ہو کر, نہ روٹی ملنی نہ ڈالر ملنا, کچھ بھی نہیں ملنا. آج چلو در مصطفیٰ کی طرف. سب کچھ جو ہے وہ صحابہ جن کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں بھی نہیں تھی, بدر میں چلے سن 2 ہجری. خدا کی قسم حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں صحابہ کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتیاں نہیں تھی, لیکن کچھ ہی عرصہ گزرا. بتاؤ جی دارا کا تاج بھی صحابہ کے قدموں میں آیا کہ نہ آیا, فارس کے خزانے آئے کہ نہ آئے, ایران کے خزانے آئے کہ نہ آئے, اور مصر کے خزانے آئے کہ نہ آئے, اور جناب چائنا تک پورا کفر اس طرح گرا کر حضور کے نام کا جھنڈا لہرایا کہ نہ لہرایا. لیکن یہ وہ بات ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کچھ بھی نہیں ہے, روٹی روٹی روٹی. میں نے خود 9 سال پولیس میں بطور انسپیکٹر نوکری نہیں کی, لیکن جب بات آئی نا حضور کی عزت ناموس کی, تو پھر نوکری اس طرح کر کے حکومت کے منہ پہ ماری. مجھے آج بھی اس SSP کے اپنے جتنے بھی میرے کولیگز ہیں ان کے الفاظ آج بھی نا میرے کانوں میں گونجتے ہیں. مجھے یہ کہنے لگے, انہوں نے کہا جناب آج آپ, وہ بھی کہنے لگے جناب 32 سال آپ کی سروس رہتی ہے, ڈائریکٹ کمیشن کا امتحان پاس کر کے آپ افسر بڑھتی ہیں, بڑی پروموشنیں ہیں, آج آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, پھر بتائیں آپ روٹی کہاں سے کھائیں گے, بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے. تو 2017 میں نے اس کو یہ جملہ کہا, میں نے کہا یاد رکھو کہ اگر ABCD
اور حکومت پاکستان کی نوکری مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی دے سکتی ہے نا، تو حکومت خضرا والے کی نوکری اور الف لام میم اس سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ مانگنے والوں تم کو تو یوں چاہیے، اور کسی سے مانگنا بھی کیوں چاہیے، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو پھر اس لیے لوٹیں دین کی طرف واپس آئیں۔ آج بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا، آج بھی ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے، ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے، ہم ان کے پیچھے چلیں جنہوں نے ہولیاں منائی۔ بتاؤ جی، ہولی کے اندر یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے، ہولی کے اندر شرکت کرنا حرام ہے، اور اگر آپ اس کو دل میں صحیح سمجھیں تو یہ تو صریح کفر ہے، یہ تو صریح کفر ہے۔ اب بتاؤ جی، آج مسلمان صورت بناتا ہے تو وہ بھی یہودی کی طرح کلین شیپ، آج وہ لباس پہنتا ہے تو وہ بھی ہندوؤں کی طرح، وہ بھی نصرانیوں کی طرح، بولنے کا انداز ہے تو وہ بھی انگریزی پڑھ وہ بھی جناب کافروں کی طرح۔ ہم نے کہا ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے، ABCD پڑھیں، اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا کہ پڑھو، لیکن اس حد تک کہ مقصد یہ ہو کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے۔ ہاں، اس مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن وہ علم جو قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرنے میں دین کے اوپر چلانے سے آپ کو جناب وہ روک کے اندر مداخلت کرے اور اس علم سے دور رہنا، یہ آپ کے اوپر جون سا ہے وہ فرض ہے، ویسا علم حاصل کرنا وہ حرام ہے۔ تو آج کل کی جون سی وہ تہذیب ہے، اس دن فتاوی رضویہ میں نا اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال لکھا ہے، جو گورے گورے کرتے ہیں نا، گوروں کی تہذیب، اور جناب یہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ اسلام مجلس میں بیٹھے اور وہ پتہ کیا بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے روزے حشر یہ پوچھا نا کہ شمس الدین بتا کہ تو رب کی بارگاہ میں کون سی نیکی لے کر آیا ہے، اتنے بڑے وقت کے کتب ہیں، تو آپ پتہ ہے آپ کیا فرماتے تھے؟ اس وقت کا انگریز حاکم تھا نا، کافروں کا دور تھا، اس وقت دور حکومت تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو یہ عرض کروں گا کہ یا الہی، تیرے دین کی برکت سے، حضور کی غلامی کی پاور سے میں تیری بارگاہ میں یہ نیکی لے کے آیا ہوں کہ پوری زندگی شمس الدین نے کسی انگریز کافر کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آج کس کی نگاہ محفوظ ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ تشریف فرمائیں، اچانک سے کچھ گورے انگریز آگے وقت کے حاکم، تو اے نہیں سن جیسے آج کل دے مولوی ایک دی حکومت ہے اس کی جھولی میں بیٹھ گیا، دوسری کی حکومت ہے اس کی جھولی میں بیٹھ گیا، ہاں اے کہندے ساڑھے کو لا کے عبادتہ کرو چوڑیاں نو، ایسی نہیں۔ آپ نے جیسی دیکھا، آپ نے منہ پہ پتہ کیا کہا، بے سخت آپ بول کے دیکھ کے آپ نے فرمایا اوئے، آپ نے فرمایا یہ بدبخت، آپ نے فرمایا یہ بدبخت تو بالکل بندر نظر آتے ہیں، کافرانو دیکھ کے اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ بدبخت، آپ نے فرمایا یہ دیکھو ان کی صورتیں دیکھو، ان کی شکلیں دیکھو بوتھے، آپ نے فرمایا یہ تو باندر نظر آندے نے، یہ تو باندر نے، تو تسی جناب انہاں دے پیچھے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے تسی جے پیچھے پھر دے ہو نا ABCD دے، تو آپ کہندے نے کاش ہوتا وہ مجذوب فرنگی میرے زمانے میں، کہندے نے کاش وہ نیوٹن آئنسٹائن جنہوں نے خود یہ ایجادیں کی جو سائنس کے باپ جن کو مانا جاتا، اقبال کہتا ہے کہ کاش ہوتا وہ مجذوب فرنگی میرے زمانے میں، تو اقبال اسے سمجھاتا کہ وہ مقام کبریا کیا ہے۔ انگریز سر پھڑ کے بیٹھ گیا، آپ اس وقت انگلینڈ میں تھے، انہوں نے کہا جی وٹ اس مقام کبریا، اٹامک پاور بھی اس کے سامنے کوئی نہیں، ہتھیار بھی کوئی نہیں، نفریاں بھی کوئی نہیں، یہ ہماری ایئر فورس، رڈار، نیویگیشن، کلیشن کوفیں، پورے کفر کی طاقت کوئی نہیں، ایک مقام کبریا وہ ہر چیز سے بلند کیسے، یہ مسلمانوں کے پاس مقام ہے کون سا، یہ کون سا وہ سٹیٹس ہے، وٹ اس مقام کبریا۔ تو اقبال نے پتہ کیا کہا، اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ جی ہے جی مقام کبریا، اس سٹیج تے جدو تسی اس نیج تے اپنے آپ نو لے آؤ گے تو پھر سب کو جون سا ہے وہ مل جانا ہے، مل جانا ہے، مل جانا ہے۔ اس لیے حضور کے ساتھ وفا کریں، کچھ پتہ نہیں آج نہیں تو کل مرنا تو ہے نا، تو اگر حضور کے نام پر موت آ جائے اس سے بڑی ہمارے لیے اور کون سی سعادت ہے۔ تو انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ، جرت کے ساتھ، قوت کے ساتھ رسول اللہ کے دین کا کام کریں گے جی انشاءاللہ۔ جو چاندے ہونا چہرے چمکتے رہیں، پھر چہرے قیامت تک انہی کی چمکیں گے جو حضور کے ساتھ وفا کریں گے۔ بتاؤ جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا چہرہ چمکتا تھا کہ نہیں چمکتا تھا؟ بندے کے سر میں درد ہو، جسم میں درد ہو، چہرے کا رنگ عجیب ہو جاتا، چہرے کے تاثرات اور ہو جاتے، آدھا جسم حرکت کے قابل نہیں ہے، اور لاکھوں کے مجمع کے اندر مینار پاکستان میں بھی بیٹھا ہم سب نے دیکھا، لیکن لاکھوں کے درمیان میں بھی ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا کہ نہیں چمکتا تھا۔ تو پھر حضور کے دین کی یہ برکت ہے، جب دنیا تو چلے گئے تو پھر
46 घंटे के बाद तदफीन हुई, हर एक लम्हे के बाद आपका चेहरा और ही चमकता जा रहा था। तो फिर जिस वक्त वक्त तदफीन आया तो उस वक्त आपका चेहरा चमक भी रहा था, होंठों के ऊपर मुस्कुराहट भी थी। ये क्यों है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इखलास के साथ, जुर्रत के साथ रसूलुल्लाह के